السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کتاب الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تذکرہ مترجم تک اس کے 2 پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہم اس کے آگے سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدر الفاضل کی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عنایات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم آپ رحمۃ اللہ علیہ پر انتہائی شفقت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دینی خدمات میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 1940 میں جب صدر الفاضل نے اپنی تفسیر خزائن العرفان کو دوبارہ پرنٹ کرانے کا ارادہ فرمایا تو ترجمہ تفسیر کے مسودات کی تصحیح کے کام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شریک بنایا۔ پھر 1941 میں جب صدر الفاضل کو دوسری دفعہ حبس بول کا مرض لاحق ہوا تو 2-3 دن صحیح کرنے کے بعد جب تمام اتباع مایوس ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شدت مرض کے دوران مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے بڑے صاحبزادے حکیم سید ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ قرآن پاک کی طباعت کا کام مکمل نہیں ہوا، تصحیح کا کام شاہ جی مولانا غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیار سے اسلام سے مخاطب فرماتے سے کرانا اور شاہ جی کے ساتھ گجرات سے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لینا، یہ دونوں طباعت کی تصحیح کریں۔ دوران تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر نشر و اشاعت کا کام کیا۔ مزید عنایت و شفقت ملاحظہ فرمائیے کہ جب صدر الفاضل کا وصال ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد و شیخ کے سر کو دبا رہے تھے اور ان کا سر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں تھا کہ اسی اثنا میں صدر الفاضل نے فرمایا، شاہ جی میرے کمرے میں سے سب کو باہر جانے کے لیے کہہ دیجئے، سوائے آپ کے میرے نزدیک کوئی نہ بیٹھے۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد آپ کا وصال ہوا تو غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موصوف کی وصیت کے مطابق ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے بعد ان کے بیٹوں اور عزیز و اقارب کو اندر بلا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر صدر الفاضل کی شفقتیں بعد از وصال بھی جاری رہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب الشفاء کا ترجمہ فرما رہے تھے تو صدر الفاضل مسکراتے ہوئے آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ آپ کے کام سے خوش ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تحریک پاکستان میں کردار۔ 1945 میں تحریک پاکستان زوروں پر تھی چونکہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے روح رواں تھے۔ جب انہوں نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں اپنی کوششوں کو تیز کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آل انڈیا سنی کانفرنس کے مرکزی دفتر کا منصرم مقرر فرمایا تو تمام تر مراسلات، مواصلات، تحصیل و ترسیل وغیرہ کا نظام آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے سپرد تھا۔ جب مولانا صدر الفاضل قیام پاکستان کے لیے دورے پر تشریف لے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ بنارس کانفرنس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات۔ 1946 کی آل انڈیا سنی کانفرنس کی تحریک پاکستان میں وہی اہمیت حاصل ہے جو قرارداد لاہور 1940 کو حاصل ہے۔ 1946 میں متحدہ ہندوستان میں جو جنرل الیکشن ہو رہے تھے اس میں مسلم لیگ کی مخالفت پر کانگریس کی حلیف جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہند، جمعیت اسرار، جمعیت خاکسار، خدائی خدمتگار اور نیشنلسٹ علماء جن کو خاص گاندھی کی آشیرواد حاصل تھی مسلم لیگ کے مقابلے پر آ گئیں۔ اگر خدا نخواستہ اس الیکشن میں مسلم لیگ کو بھاری اکثریت حاصل نہ ہوتی تو پاکستان کے قیام میں مزید 5 سال تاخیر ہو جاتی۔ بنارس کانفرنس میں برصغیر پاک و ہند کے 500 مشائخ، 7,000 علماء حق، اہل سنت و جماعت اور 2 لاکھ سے زائد عام حاضرین نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے سے اسلامیان پاکستان کے نمائندے شامل ہوئے جنہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، حضرت سید محمد محدث جیلانی کچٹھوئی اور پیر صاحب مانکی شریف رحم اللہ کی شرکت سے یہ کانفرنس بے حد مقبول ہوئی۔ افسوس کہ پاکستان کے قیام کے بعد مسلمانوں کی تحریک پاکستان کے حق میں اس قسم کی گراں قدر
قربانیوں کو صفحہ تاریخ پر جگہ نہ دی گئی، بلکہ اس کے برعکس ان تحریکوں کو ہماری نصابی کتب میں شامل کیا جا رہا ہے، جنہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مخالفت کی۔ اس کانفرنس کی کامیابی میں حضرت مولانا غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مثالی کردار روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کانفرنس کے نائب و ناظم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک میں علماء مشائخ کے دوش بدوش کام کیا، جس نے مسلمانوں کو تحریک آزادی کی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ بلا شبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلامیہ برصغیر کی مذہبی، سیاسی، ثقافتی، ادبی اور تعلیمی مشکلات کا حل تھے اور مسلمانوں کو جاہ و حق پر گامزن کرنے میں آپ نے نمایاں کردار ادا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیشتر کارہائے نمایاں میں سے یہ کارنامہ بھی ہمیشہ روز روشن کی طرح عیاں رہے گا۔ مرشد استاد کی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت۔ حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور مرشد بھی تھے، اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا اندازہ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ صدر الفاضل کا وصال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خدمت شیخ پر مامور تھے، یعنی اپنے مرشد کے سر کو دبا کر فیض یاب ہو رہے تھے کہ حضرت صدر الفاضل کی روح پرواز کر گئی۔ پاکستان میں آمد۔ تقسیم ملک کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ 1950 میں پاکستان تشریف لے آئے۔ یہاں آنے کے بعد دوست احباب و اقارب، اساتذہ بیت، دیگر ضروریات زندگی کا فقدان ہونے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے مشائخ کے مشن کو جاری رکھنے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے لیے خدمات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان آنے کے بعد غازی کشمیر حضرت مولانا ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت کا نائب ناظم اعلیٰ مقرر فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1956-57 تک جمعیت کا ترجمان رسالہ خفت روزہ جمعیت نکالا اور اس کے لیے بڑی محنت اور جدوجہد کی۔ پھر بعض وجوہات کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت سے استعفیٰ دے دیا۔ رسالہ سواد اعظم کا اجرا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ و استاد حضرت صدر الفاضل کی یاد میں ہفتہ وار سواد اعظم لال خواہ اندر ون موچی دروازہ لاہور سے نکالا، لال خو اندرون موچی۔ یہ لائن دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ و استاد حضرت صدر الفاضل کی یاد میں ہفتہ وار سواد اعظم لال خو اندرون موچی دروازہ لاہور سے نکالا اور بڑی سعادت کے ساتھ جب تک زندہ رہے اس کو شائع کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا غلام قطب الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر عادات جاری رہا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بند ہوا۔ اس رسالے کی خصوصیات یہ تھی کہ مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے حتی الامکان کوشش فرماتے اور اسی کے ذریعے مخالفین کی فتنہ سازیوں کا سختی سے نوٹس لیتے۔ مقدمہ کتاب، بلکہ ان کا یہ وصال کا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وصال۔ انتقال سے 4 ماہ قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ پر سحر کا حملہ ہوا۔ بس اس وقت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بدن علیل سے علیل تر ہوتے گئے اور مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کے مصداق کوئی دوا مؤثر ثابت ہوئی، بڑے بڑے نامور معالج آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کے لیے آئے۔ ہر کسی نے یہی کہا کہ مرض کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بالآخر 13 اگست کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن 14 اگست 1971 کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آخری وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ شعر تھا: چل دیے باغ سے چمن پیراں، گل و گلزار کا خدا حافظ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مفتی اعجاز ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا غلام محمد ترنم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں میانی صاحب کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مقدمہ کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ قاضی امام حافظ ابو الفاضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، عربی بھی ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو اپنے بلند نام میں یکتا، جو بلند نام کے ساتھ مخصوص ہے، وہی ہے جس کے سوا اور کوئی منتہی نہیں اور اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں۔ وہ حقیقتاً ظاہر ہے، وہی خیالی نہیں، وہ باطن ہے، تقدس کے اعتبار سے، معدوم ہونے کے اعتبار سے، رحمت و علم سے تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنے محبوبوں کو غایت کرم سے اپنی وافر نعمتوں سے نوازا۔ اس نے انہی میں سے ان کی جانب ایسا بہترین رسول بھیجا جو عرب و عجم میں بے مثل اور اصل و نسل، حسب و نسب اور اصالت میں ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، عقل و فراست و دانائی اور بردباری میں ان سے فزوں تر، علم و بصیرت میں ان سے زیادہ مقیم و محکم، اور عزم و راسخ میں ان سے قوی تر، رحم و کرم میں ان پر سب سے زیادہ رحیم و شفیق۔ اللہ عز و جل نے ہر قسم کی بشری آلودگیوں سے ان کے روح و جسم کو مصفی اور عیب و نقص سے ان کو منزہ رکھا۔ ایسی حکمت و دانائی سے ان کو نوازا کہ جس نے اندھی آنکھوں، غافل دلوں اور بہرے کانوں کو کھول دیا، وہی شخص آپ پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی عزت و نصرت کرتا ہے جس کے نصیب میں اللہ عز و جل نے نیک بختی رکھی ہو، اور وہی آپ کی تکذیب اور آپ کے معجزات سے روگردانی کرتا ہے کہ جس پر اللہ عز و جل نے بدبختی لازم کر دی، کیونکہ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اللہ عز و جل کا ان پر صلاۃ و سلام ہو اور ایسی رحمتیں ہوں جو ہمیشہ بڑھتی اور پھلتی پھولتی رہیں، اور ان کے آل و اصحاب پر بھی پورا سلام ہو۔ اما بعد، اللہ عز و جل نور یقین کے ساتھ میرے اور آپ کے دل کو منور کرے اور ہمارے اوپر ایسی مہربانی کرے جیسے اپنے ان بزرگیدہ محبوبوں پر فرماتا ہے جن کو اس نے اپنی مقدس مہمانی سے مشرف فرمایا اور اپنی محبت میں ایسا وارفتہ کیا کہ وہ مخلوق سے بیزار ہو گئے، اور اپنی معرفت، ملکوت کے عجائب اور اپنی قدرت کے آثار کے مشاہدہ کے لیے ان کو مخصوص کر دیا، ان کے قلوب صافیہ کو مسرور کیا، ان کی عقلوں کو اپنی عظمت شان سے حیرت زدہ کر دیا۔ پس ان محبوبوں نے صرف ایک غم ہی لازم کیا، وہ تیری ذات ہے، اور دین و دنیا میں تیرے جلووں کے نظارے کے سوا کسی سے سروکار نہیں رکھا، صرف اسی کے جمال و جلال کے مشاہدے میں مگن ہیں، اس کے آثار قدرت، عجائب عظمت میں سرگرداں ہیں، اسی ذات سے لو اور اسی پر توکل کرنے میں معزز ہیں، اس کے اس سچے ارشاد کے شیدہ ہیں۔ ترجمہ آپ فرما دیجئے اللہ، پھر چھوڑ دیجئے انہیں تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ پس تم نے مجھ سے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ میں ایک ایسا مجموعہ مرتب کروں جو حضور سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور آپ کی عزت و تکریم کے وجوب پر مشتمل ہو، اور ان لوگوں کے حکم میں جو بسبب غفلت کے اس واجب و تعظیم مرتبت کی معرفت سے غافل ہیں، یا آپ کے منصب جلیل کے حقوق کی ادائیگی میں تراشنائے ناخن کے برابر قاصر ہیں، اور یہ کہ اس مجموعے میں اپنے بزرگوں اور اماموں کے اقوال جمع کر کے ان کو صورتوں اور مثالوں میں بیان کروں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو، اللہ عز و جل تمہیں محبوب بنائے کہ جو کام میرے سپرد کیا ہے سخت مشکل کام ہے اور دشوار تر ہے، وہ ایسی خطرناک گھاٹی بلند ہے کہ میرا دل اس سے انجام برآری میں خوف زدہ ہے، کیونکہ مقضائے کلام مستدعی ہے کہ اصول گفتگو ہو اور انداز بیان جامعہ مانیہ ہو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق علم الحقائق کے رموز و کنایات اور اس کے غوامض و غائز واضح طریقے پر بیان کیے گئے ہوں، خواہ وہ آپ کی طرف منسوب کرنا جائز ہو یا اس کی نسبت شرعاً ممنوع ہو، واضح کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ نبی، رسول، رسالت، نبوت، محبت، خلت
دوستی اور اس کے مرتبہ عالیہ کی خصوصیات کیا ہے، ان کی معرفت بھی کرا دی جائے۔ یہ وہ دشوار گزار وادی ہے کہ قطع جیسا پرندہ جو نہایت تیز بین اور سبک رفتار ہے، وہ بھی پرواز سے متحیر ہے، قدم ڈگمگاتے ہیں، وہ عقلوں پر آگندہ گمراہ ہوتی ہیں جو نشان علم اور درست فکر و نظر سے راہیاب نہ ہو۔ یہاں وہ مزاج الکام ہے کہ اگر توصیف و تائید الہی پر اعتماد بھروسہ نہ ہو تو قدم پھسل جائے، لیکن میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ عز و جل سے بخشش و ثواب کا امیدوار ہوں، کیونکہ یہ مقام مدح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے رتبہ اعلیٰ کے بیان اور خلق و عظیم کی تعریف کا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات و حقوق کا بیان ہے جو اس سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت اللہ عز و جل کی ایسی عطا ہے جو تمام حقوق سے بلندتر ہے، تاکہ اہل کتاب بھی یقین کریں اور اس کو لوگوں میں واضح طور پر بیان کر کے کتمان حق نہ کریں، جیسا کہ ان سے یوم الست روز میثاق کے عہد لیا گیا تھا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالائے سناد مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ پس میں نے بخوف بعید حدیث بالا کے ایسے نکات کی جلدی کی جو مطلب و مقصد کے لیے ضروری ہیں، اور اس کے لیے بھی تعجیل کی کہ مرد اپنے ان گھریلو معاملات میں جو اس پر لازم کیے گئے ہیں کبھی بھی اپنے دل و دماغ کو فارغ نہیں پاتا، ہمیشہ ان کی انجام دہی میں سرگردہ رہتا ہے، اسی میں اپنے فرض و نفل سے اکثر غافل رہتا ہے، جس کے نتیجے میں احسن تقویم سے بے پرواہ ہو کر ادنا درجے میں گر پڑتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ عز و جل اس کے تمام شگر اور غم پورے ختم کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسوں کی تعریف کی جائے گی اور ان کو کوئی برائی نہ پہنچے گی، جبکہ وہاں سوائے جنت کی تر و تازگی یا عذاب دوزخ کے کچھ نہ ہوگا۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے نفس کا بچاؤ کرے، اس کی برائی سے محفوظ رکھے اور علم صالح کر کے اس کا درجہ بڑھائے۔ وہی علم کار آمد ہے جس کے ذریعے خود کو متفتح ہو اور دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔ اللہ عز و جل ہمارے دلوں کی شکستگی دور کرے، کبیرہ گناہوں کو بخشے، ہماری تمام کدو کاش کو آخرت میں ہمارا عمدہ توشہ بنائے، ہمارے مشاغل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، کرب خاص سے ہم کو نوازے اور اپنے رحم و کرم کے پردے میں ہمیں ڈھانپ لے۔ جب میں نے اس مجموعے کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بابوں کی ترتیب دی، اصولوں کو مقرر کیا اور تفصیلات معین کی اور اس کے حصر و تحصیل کی طرف مشغول ہوا، تو میں نے اس مجموعے کا نام الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ اس کو میں نے 4 قسموں پر منحصر کیا ہے۔ ان قسموں کا مطالعہ ہم انشاءاللہ عز و جل اگلی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ بہت بہترین اور عمدہ کتاب ہے، اس کو سننا نہ بھولیے گا اور آگے بھی اپنے دوستوں تک شیئر کریں، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔